اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین رحمة للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تعارف اسلام یا اسلام کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو 1400 سالہ تاریخ میں 2 مرتبہ بہت زیادہ پوچھا گیا. ایک جس دن اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا. دوسری مرتبہ جو ذرا سا تعجب اور حیرت کی بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ 4-5 سال پہلے سے جو حالات اور واقعات بننے لگے جن کے بارے میں 3 سال پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کتاب کا ٹائٹل جو فرانسیسی زبان میں چھپی تھی وہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ چند گھنٹے جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا. لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ سوال پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر کے دور کے بعد اب سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ کیا جا رہا. اور میں تو اکثر اس حوالے سے ویسے بھی یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ سوال نہ بھی پوچھا جاتا تو جب ہمارے سامنے ثقلین یعنی ایک قول خدا اور ایک قول امام آتا یہ سوال ویسے ہی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا. ایک طرف پروردگار عالم کا یہ قول کہ رضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. دوسری جانب ماہ رجب سن 61 ہجری کی آخری تاریخوں میں میرے مظلوم آقا کا شہر مدینہ میں بیٹھ کے یہ ارشاد فرمانا کہ علی الاسلام السلام، اس اسلام کو تو میرا الوداعی سلام. ایسا اسلام قبول نہیں ہے، ایسا اسلام نہیں چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا. امام مظلوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے اسلام کو میرا الوداعی سلام. قرآن کی آیت میں بھی جو لفظ اسلام آیا ہے الف لام کے ساتھ، آقا حسین کے فرمان میں بھی جو اسلام آیا ہے وہ الف لام کے ساتھ. اور جن کی سمجھ میں عربی کی یہ بات نہیں آئی تو انگریزی کے اعتبار سے وہ جو آیت میں اسلام آیا ہے وہ بھی کیپٹل آئی سے شروع ہو رہا، اور جو آقا حسین نے ارشاد فرمایا وہ اسلام بھی کیپٹل آئی سے شروع ہو رہا. تو اب ہمارے سامنے یہ سوال تو بہت پہلے سے آ گیا تھا، یعنی رجب سن 60 ہجری کی آخری تاریخوں سے، کہ وہ اسلام کیا ہے جسے پروردگار پسندیدہ دین قرار دے رہا. اور یہ کون سا اسلام ہے جس کو سن کے آقا حسین کہہ رہے کہ ایسے اسلام کو تو میرا الوداعی سلام. یہ وہ اسلام تو نہیں ہو سکتا جس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں غدیر خم کے میدان میں کیا گیا. یہ اسلام جسے آقا نے الوداعی سلام کہا یہ وہ والا اسلام تو نہیں ہو سکتا. تو یقیناً کوئی اتنا بڑا فرق ہے کہ جسے پروردگار نے پسندیدہ دین قرار دیا اسے پروردگار ہی کے پسندیدہ ترین بندے نے کہا کہ نہیں چاہیے یہ والا اسلام. تو کیا ہے، کیا اصلی اسلام ہے کیا؟
یہ تو بہت پہلے سے میں نے کہا کہ جب اسے آقا حسین کا فرمان سامنے آیا سوال ذہن میں آیا، لیکن ایک بار تاریخ اسلام نے 13 صدیوں کے بعد پھر یہ حقیقت ہمارے سامنے پیش کی کہ اس دور میں یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جا رہا کہ یہ اسلام ہے کیا۔ اب میں اس سے زیادہ یہ جملے یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، بہرحال پاکستان میں ابھی مجلس سے پڑھ کے آ رہا ہوں، وہاں میں نے اس جملے کو زیادہ کھل کے بیان کیا۔ کون سی تاریخ تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کن لوگوں کی زبان پہ یہ سوال آنا شروع ہو گیا، اور پہلا اشرا بھی جو میں نے انگلینڈ میں پڑھا تھا وہاں بھی میں نے کھل کے یہ بات کہی تھی، یہاں حالات کی وجہ سے بھی اور آنے والے مجمع کے فہم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے بھی میں اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ 1400 سالہ تاریخ اسلام میں یہ دوسرا موقع ہے جب بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے کیا۔ اچھا آپ سنیے، جو بھی اس کے جواب ہوگا وہ ہمارا عنوان بن رہا ہے کہ تعارف اسلام، معرفت اسلام یا اسلام کیا۔ مگر ایک بہت ہی چھوٹی سی بات اور ایک اس کائنات کا سب سے بڑا قول، ایک معاشرے کے پسترین طبقے کے ایک آدمی کی عقل اور ایک اس کائنات میں جو عقل کل ہے، دونوں نے اسلام کا تعارف کرایا۔ اور چونکہ کل کی ہماری مجلس حجت الاسلام مولانا زیغم رضوی صاحب کی آمد کی وجہ سے تھوڑا بہت بلکہ شاید کافی بہت حج کی طرف چلی گئی تھی، تو اس اعتبار سے ابتدا اور آغاز میں بظاہر معاشرے کے پسترین طبقے کے ایک فرد کا ایک ایسا جملہ جو شاید میں نے پہلے بھی کہا ہو، کیونکہ مجھے یہ مختصر سی کہانی بہت پسند ہے۔ البتہ میں اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ مجلس میں تکرار بہت زیادہ نہ ہونے پائے۔ تکرار تو ہوتی ہوگی، کتنے سالوں سے یہاں پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات بھی میرا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ ہر سال میں آپ سے کہہ کے جاتا ہوں کہ کسی طرح سے امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ کو سمجھائیے کہ کچھ عرصے کے لیے صحیح لیکن تبدیلی تو کریں۔ ایک ہی جیسے جملے، ایک ہی جیسی موضوعات، ایک ہی جیسی شخصیت ہر سال چلی آتی، تو خیر آپ حضرات کا تعاون ہوگا تو آپ اس سے بچیں گے، ورنہ نقصان تو آپ کو ہی ہوگا۔ اگرچہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ تکرار جہاں بہت ہی ضروری ہو وہیں پہ کی جائے، اور وہ بھی حتی الامکان اس کو مختصر کیا جائے۔ وہ بچے الگ شکایت کرتے کہ جی آپ نے یہ واقعہ ہمارے باپ کے زمانے میں پڑھا ہوگا، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں تو یہ سنائیے۔ لیکن چونکہ آپ کے باپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تو بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے تفصیل سے بتانا۔ خیر دلیلیں ہیں کہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا جا سکتا۔ لوگ سورہ رحمان کا تذکرہ کرتے ہیں، جب پروردگار ایک آیت کو بار بار دہرا رہا تو ہم جیسے گناہگار دہرائے تو کیا حرج۔ لیکن میں ان دلیلوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ غلام کا واقعہ، اچھا اب چونکہ واقعے کا کوئی تعلق اس غلام کے تاریخی پس منظر سے نہیں، واقعہ تو صرف 3 جملوں پہ مشتمل، تو کون غلام تھا، کہاں کا غلام تھا، یہ واقعہ اصل میں تو شام کے اخبارات میں جگہ بھرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی حکایتیں لگائی جاتی ہیں، اصل میں یہ اس میں شامل، جسے اخباری دنیا میں فلر کہا جاتا۔ تو خیر اپنی جگہ ایک مکمل پیغام بھی کہ پرانے زمانے کے دستور کے مطابق ایک صاحب کو اپنے گھر کا کام چلانے کے لیے غلام کی ضرورت پڑی، تو جیسے گاڑی خریدی جاتی ہے، ریڈیو ٹی وی خریدا جاتا ہے، فوڈ فیکٹریاں خریدی جاتی ہیں، فریج خریدا جاتا ہے، جانور خریدے جاتے ہیں، اسی طرح پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے۔ گئے خرید کے لے آئے۔ اب جب خرید کے لے آئے تو جتنی چیزیں کم از کم اس زمانے میں مارکیٹ میں تھی، ان میں سب سے قیمتی چیز غلام۔ بہرحال اس کی قیمت بکری سے یا گائے سے تو زیادہ ہوتی، جتنی قیمتی چیز آدمی لے کے آتا ہے اتنا ہی یہ خیال رہتا ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھا جائے، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے تو اتنا نقصان۔ جتنی معمولی چیز ہوگی اتنی لاپرواہی ہوگی، جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کا خیال کیا جائے گا۔ تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام انتہائی قیمتی چیز ہے کہ انتہائی معمولی چیز ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مینٹیننس کا تو اتنا خیال ہے، اسلام کے بارے میں کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ کیا اس کے حوالے سے بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ ابھی 7 مجالس تو آج کے بعد ہیں ہی، کیونکہ خاصا امکان یہ ہے کہ ماہ محرم
29 دن پہ اس سال مکمل ہو جائے گا. تو 9 مجالس. لوگ ایسے ایسے لفظ پکڑتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کتنے سوال تو میرے پاس اس طرح کے آتے ہیں. یہ مولانا آپ عشرہ کہہ رہے, اس سال تو 9 ہی مجلسیں ہوں گی, عربی میں عشرے کو 9 نہیں کہتے. اچھا اتنی عربی تو میں نے بھی پڑھی ہے. تو خلاصہ یہ کہ ایسے بے تکے اور فضول سوال کہ آپ کو یقین بھی نہ آئے, لیکن دماغ میں تو بیٹھ جاتے ہیں نا. تو کبھی کبھار اس انداز کا ایک آدھ جملہ زبان پہ آ جاتا کہ بہرحال میں عشرہ کہوں تو یہ ڈکشنری والا عشرہ نہیں ہے کہ اس سے مطلب پورے 10 ہی دن ہو. واپس آئی. غلام بہت قیمتی چیز, اور ہر قیمتی چیز کے ساتھ آج کل تو اس کے مینٹیننس کے لیے ایک مینول, ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا جاتا. یہ ٹیلی ویژن ہے اس طرح سے چلائیے, اس میں یہ خیال کیجئے, یہ احتیاط کیجئے. یہ گاڑی ہے اس طرح چلائیے, یہ احتیاط کیجئے, یہ خیال کیجئے. پرانے زمانے میں یہ رواج تو تھا نہیں, لیکن غلام چونکہ ایک انسان ہے, ڈائریکٹ اس سے پوچھا جاتا تھا. گھر میں لے کے آ گئے, گھر والے بڑے خوش, بھئی آپ گاڑی لے کر آئیں گے آپ کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی, اور فریج لے کے آئیں گے تو آپ کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی, اور اگر ٹیلی ویژن اور یہ ڈش اینٹینا وینٹینا لے آئیے تو وہ تو رمضان عید سے زیادہ بچے خوش ہوں گے اور گھر والے خوش ہوں گے. تو اب گھر والے خوشی میں چاروں طرف جمع ہو گئے. ان کو یہ فکر ہے کہ اتنا مہنگا غلام مر نہ جائے. چنانچہ سوال کر لیا تم کھاتے کیا ہو. ہر غلام کی غذا الگ ہوتی, ہر علاقے والے کی غذا الگ ہوتی. اگر غلط غذا دے دی جائے یا تو وہ کھائے گا نہیں, یا کھائے گا تب بھی مر جائے گا. اس کا ایک شکار کل میں بنا تھا. کل خیر مجلس تو شاید پوری ہو گئی, لیکن ایک انتہائی تھرڈ کلاس ایئر لائن کے انتہائی تھرڈ کلاس بڑھ کے سڑے ہوئے کھانے کا نتیجہ یہ تھا کہ ایئرپورٹ سے لے کے امام بارگاہ کے اس کمرے تک مسلسل اس انداز سے وہ میٹنگ اوقع ہوتی رہی کہ ممبر کے برابر بھی ایک ٹوکری رکھوائی گئی تھی کہ کہیں یہ کیفیت دوران مجلس نہ ہو. اسی لیے میں کل سب سے کہہ رہا تھا ذرا دور دور بیٹھیے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا. کل میں نے کہا کل میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے خاص وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. تو خیر اب کاش جو غلطی میں نے کل کی تھی, ہر گناہ کا نتیجہ اتنے ہی جلدی سامنے آ جایا کرے. غلطی کی سزا فوراً بھگتی, گرچہ میں نے غلطی کی بھی نہیں تھی, تو صرف اس لیے کہ یہاں کی مجلس کا ناغن نہ ہو, جو ایئر لائن اویلیبل تھی اس میں آ گیا ہو. اگر اسی طرح سے ہر گناہ کی سزا فوراً مل جایا کرے, دیکھیے معاشرہ کتنا شریف اور کتنا اچھا بن جائے گا. یہ بھی پروردگار کی عجیب مصلحت. گناہگار کو مہلت دیتا چلا جاتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی اور خوش ہے, اور کبھی پلٹ کے اس عمل کا حساب کتاب ہی نہ لیا جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ یہ بات آئے گی. تو خلاصہ یہ کیا کھاتے ہو, غلط غذا دے دی جائے مرمرا نہ جائے. غلام نے بڑی حیرت کے ساتھ آقا کو دیکھا اور کہا میں کیا کھاتا ہوں, یہ آپ نے کیا سوال کیا؟ اس سوال کا مجھ سے تعلق ہی نہیں. ارے تمہاری غذا ہے, تم سے تعلق نہیں تو کس سے تعلق ہے؟ کہا میں غلام ہوں, اور غلام کے پاس کوئی چوائس یا اختیار نہیں ہوتا, جو آقا کھلائے گا وہ مجھے کھانا پڑے گا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم پہنتے کیا ہو؟ ہر ایک کا اپنا ایک لباس ہوتا. افریقہ کے جنگل میں رہنے والا انجیر کے پتوں سے اپنا جسم چھپاتا, اسے آپ یہ 3 پیس سوٹ پہنا دیجئے, نہ اس سے بیٹھا جائے, نہ لیٹا جائے, نہ کام کیا جائے, عجیب بے چینی محسوس کرے گا. اور 3 پیس سوٹ پہننے والے کو آپ وہ پتوں کا لباس پہنا دیجئے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو چھوڑ کر, تو اتنی شرم آئے گی کہ لوگوں کے سامنے آنے کے قابل نہیں رہے گا. تو لباس بھی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی بڑا ان ایزی اور بے چین محسوس کرتا اگر اس کا لباس غلط ہو جائے. چنانچہ پوچھنا ضروری, سارے کام کاج اس سے کرانا ہے تو کون سا لباس اس کے لیے زیادہ آسانی پیدا کرتا. غلام نے حیرت کے ساتھ وہی جملہ کہا, آپ مجھ سے پوچھ رہے لباس کیسا لباس؟ میں غلام ہوں, غلام کا اختیار کو تھوڑی چلتا, جو آقا پہنانا چاہے گا وہ مجھے پہننا پڑے گا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم رہو گے کہاں؟ اب ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے اپنی رہائش کے حوالے سے. بہت زیادہ تفصیل کیوں بتاؤں, یہ تو بہت دفعہ کا بیان کیا ہوا واقعہ. بہرحال جیسے افریقہ کے غلام کو درخت کے نیچے ہی مزہ آئے گا, آپ اسے 5 اسٹار ہوٹل میں لا کے سلا دیجئے, اس کا دل چاہے گا رسیاں توڑا کے بھاگے. جیسا کہ یزید کی ماں کا واقعہ یہی تو ہے نا, جنگلی قبیلے کی رہنے والی محسون, اور جس وقت بعض مجبوریوں کی بنا پر حاکم وقت کی بیوی بن کے شاہی محل میں آ گئی, ایک لمحے کے لیے اس سے اپنے محل کے کمرے میں نہیں رہا جا رہا.
وہ بے چین، کھلی فضا کھلی ہوا کی عادی، چنانچہ دن و رات یہی شکوا کرتی رہتی کہ میرے باپ نے مجھ پہ کتنا بڑا ظلم کیا اور کہاں لا کے مجھے پھنسا دیا۔ اب وہ شہزادی بنی، محل میں آ کے رہی، لیکن اتنی گھبرائی بھی ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پر اس محل کی اور محل والے کی خرابی ہے۔ اتفاقاً ایک بار شوہر نے سن لیا، یزید کے باپ نے، چنانچہ فوراً اسے وہاں سے واپس بھجوا دیا۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے، کئی بار پڑھ چکا ہوں اور انشاءاللہ کئی بار پڑھوں گا بھی، لیکن بات یہ عرض کرنا تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں مزہ ہی آ جائے۔ چنانچہ پوچھا یہ بتاؤ کہاں رہو گے، کہاں تمہیں آرام محسوس ہوتا؟ حیرت کے ساتھ کہا مجھ سے پوچھتے، میں غلام ہوں۔ غلام کے پاس کوئی چوائس اور اختیار نہیں ہوتا، جہاں آقا رکھے گا وہیں پہ رہنا پڑے گا۔ اور بے اختیار سوال کرنے والا رونے لگا اور زاروں قطار رونے لگا۔ گھر والے گھبرا گئے۔ اچھا سب کھڑے بھی قریب میں سن بھی رہے ہیں باتیں، کوئی ایسی اس نے بدتمیزی اور بے ادبی کی بات نہیں کی، بلکہ غلام نے تو انتہائی احترام والی بات کی۔ گھبرا کے کہا کہ آپ رو کیوں رہے؟ جب غلام کو لے کے آئے تھے اس وقت تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہا کہ اس ادنا سے غلام نے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ یہ غلام ہے جسے میں نے بنایا نہیں ہے، جسے خالی میں بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن یہ اپنے آقا کا اتنا خیال رکھنے والا، کھاؤں گا وہی جو آقا کہے گا، اپنی من پسند چیز نہیں کھانا ہے، اپنے دل والی چیز نہیں کھانا ہے، پہنوں گا وہ جو آقا پہنائے گا، اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، رہوں گا وہاں جہاں آقا رکھے گا، اپنی کوئی خواہش نہیں، جس کو خالی خرید کے لایا ہوں۔ اور وہ خالق حقیقی جس نے ہمیں اور تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی یہ سرکشی، وہ کہتا ہے کھاؤ یہ، ہم کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہم تو وہ کھائیں گے، پہنو یہ ہمیں پسند نہیں ہم تو وہ پہنیں گے، رہو یہاں پر ہمیں پسند نہیں ہم تو وہاں جا کے رہیں گے۔ پورے اسلام کا خلاصہ یہ 3 جملے بھی ہو سکتے۔ اسلام کیا ہے؟ کھاؤ وہ جو وہ کھلا رہا، پہنو وہ جو وہ پہنا رہا ہے، رہو وہ جہاں پہ وہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کی 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں، بہت چھوٹی مثالیں، لیکن جو میرا اپنا ایک موضوع رہتا، کسی بھی عنوان پہ گفتگو کروں وہ تو آ جاتا، اور رہنا وہاں ہے جہاں وہ رکھنا چاہتا۔ مثلا ہم ہندوستان اور پاکستان کے کسی چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ نہ پانی نہ بجلی، یا ہوگی بھی تو جتنے عرصے آتی ہے اس سے زیادہ عرصے غائب رہتی، نہ کوئی ضروریات زندگی مل رہی، نہ کوئی اچھی زندگی، اور ہمیں چل کر، ہمارے پاس چل کر خود ہی یورپ کی، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، کسی ایسے ملک کی نیشنلٹی، سٹیزن شپ آ رہی کہ ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑ رہا، ہر طرح سے ہمارا کیس صحیح ہے اور ہم وہاں کے باشندے بن جائیں گے۔ کیا عالیشان زندگی بظاہر، کیا بہترین زندگی ہے، کتنی سہولتیں وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ دور سے دیکھنے والے کی بات کر رہا ہوں، جب میں ان علاقوں میں نہیں گیا تھا تب بھی میں یہی جملے ممبر سے کہتا کہ دجال کی جنت دور سے جنت نظر آتی، قدم رکھے تو وہ جہنم ثابت ہوتی، اور وہاں پہ جانے کا راستہ ہوتا ہے، آنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں آج اپنے 5 سالہ غیر ملکی تجربے کے بعد تو اور زیادہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سبز باغ دکھاتے ہیں، یا وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے جملہ کہتے ہیں کہ جی یہ جملہ میں نے ممبر تک سے سنا ایک بار، جی سارا اسلام تو وہاں ہے، صرف وہ کلمہ نہیں پڑھتے ورنہ باقی سارا دین وہاں۔ اس سے زیادہ غلط بیانی کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں، شاید تعارف اسلام میں آگے چل کے کہیں پہ آ جائے۔ تو خلاصہ یہ، اگرچہ میں عادی تو نہیں ہوں کہ مجمع کو دوران تقریر ڈسٹرب کروں، لیکن اب جو لوگ آ رہے ہیں انہیں مجمع کو الانگتے پھلانگتے آنا پڑ رہا ہے، ذرا سی ابھی جگہ آرام سے، کوئی بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو کے نہیں، ادھر تو نہیں آگے بڑھے، ادھر والے رکے رہے، ادھر اور ادھر والے۔ خلاصہ یہ کہ اب کوئی ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے وہاں رہنے میں، اور ساری زحمتیں اپنے ہندوستان اور پاکستان کے چھوٹے شہر دیہات، چھوٹا شہر کی وقت بڑے شہروں کی بھی حالت، لیکن پروردگار چاہتا ہے ہم وہاں نہ رہیں اور یہاں پہ رہیں۔ اسلام یہ جہاں وہ رکھنا چاہے وہاں رہو، پہننا چاہے، پہننے کے اعتبار سے مردوں سے زیادہ عورتوں کا تصور ذہن میں آتا، ایک خاص ڈریس کوڈ اسلام نے عورتوں کے لیے بنایا۔ اب شاید کوئی عورت راضی خوشی، ہنسی خوشی، دل کی گہرائی سے اسے قبول کرتے ہوئے تو وہ لباس نہ پہنے جو اسلام نے عورتوں کے لیے رکھا،
ہو سکتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے پہن لے، لیکن وہی کمبخت شیطان جو کل کی ساری مجلس کے اندر جس کا نام لیا گیا، یہ میڈیا، اس نے اتنا ہماری عورتوں کو بگاڑ دیا کہ حجاب کرنے والیاں بھی اگر وہ حجاب کرتی تو ایک ناگواری کے ساتھ تو ضرور کرتی ہیں، ایک وہ کیفیت کے ساتھ تو ضرور کرتی ہیں جو سورہ نساء کی 65ویں آیت میں مومن کی پہچان بتایا گیا ہے۔ یہ آیت کل یا پرسوں آئے گی، جو میں روزانہ درود والی آیت پڑھ رہا ہوں اس کی تشریح میں، تو یہ بات آئے گی۔ اب سنیے ایک چھوٹی سی بات کہ کیا ہے اسلام، جیسا وہ پہنانا چاہے ویسا پہنو، اور حالت یہ کہ 4-5 سال میں مسلسل گلف میں تو آتا رہا، لیکن پاکستان میں میرا جانا کافی کم رہا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس سال 4 مہینوں میں 4 مرتبہ میں پاکستان گیا۔ اچھا، اس دوران میں نے اپنے یہاں کے ماحول میں بڑی تبدیلی دیکھی، اور اچانک والی تبدیلی۔ ایک تو ہوتی ہے آہستہ آہستہ تبدیلی ہوتی، اچانک والی۔ 4 سال کے بعد آپ نے کسی بچے کو دیکھا، او ہو وہ تو معلوم ہے اتنا لمبا چوڑا ایفل ٹاور بن گیا، آپ حیران ہو گئے کہ کیا یہ وہی سینک سلائی بچہ تھا؟ اب ایسا ہوتا ہے نا، اچانک کچھ بچے اچانک لمبے ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، اس انداز کی تبدیلی۔ ایسا ماحول بدلا ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا واقعاً اپنے وطن میں آیا ہوں کہ جہاں میری ساری زندگی، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا اب گزر رہا، یقین نہیں آ رہا۔ ایسا بدلا ہوا ماحول، مگر 2 چیزیں بہت خاص طور پہ مجھے نظر آئی، ایک دیکھنے سے اور ایک مومنین کرام کے درمیان بیٹھنے سے۔ مومنین کرام کے درمیان بیٹھنے سے جو خاص چیز مجھے نظر آئی، اور شاید اس کا تذکرہ میں کر لوں لیکن یہ میرے موضوع میں براہ راست نہیں، وہ یہ علماء اور مراجع کے خلاف حد سے زیادہ نفرت اور پروپیگنڈا۔ انقلاب ایران کے بعد سے بعض لوگ ذرا سے چڑ گئے تھے یا الرجک ہو گئے تھے، لیکن وہ بات خالی ہوتی تھی موجودہ مراجع، یہ نئے نئے مجتہدین، یہ نئے نئے مراجع، یہ نئے نئے علماء کہاں سے نکل گیا؟ پہلے ہوتے تھے اچھے عالم، پہلے ہوتے تھے مقدس عالم۔ اب جو میں گیا تو میں نے تبدیلی یہ دیکھی کہ محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آج کے آغا سیستانی تک کسی مرجع کو نہیں چھوڑا جا رہا، یعنی جو شیعت کی آبرو، جو شیعت کی عزت ہے، جن کو ہم فخر کے ساتھ اس جملے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تمہارے امام ایسے نہیں ہیں جتنے اچھے ہمارے عالم، آج حالت یہ علامہ ہلی ببانگ دہل ان پہ تبرہ کیا جا رہا، شیخ صدوق نام لے لے کر نعوذ باللہ ان کے نسب میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، محمد ابن یعقوب کلینی، علامہ مجلسی، یہ ہمارے ماضی کے وہ سارے علماء کہ علم دشمنی کے کسی بھی ماحول میں نے ان علماء کے حوالے سے بات نہیں سنی، جہاں کہیں عالموں کی مخالفت ہوتی تھی ہمیشہ جو سامنے موجود ہے، جو اپنے زمانے میں ہے یا کچھ پہلے کی، لیکن اب جہاں سے شیعت کا آغاز ہوا وہاں سے آج تک کے جتنے اور ایسی باتیں، ایسی بدتمیزی اور بد تہذیبی کہ یہ آدمی عام زندگی میں شاید تصور نہ کر سکے کہ کسی عام مومن کے بارے میں جملے استعمال کرے گا۔ مرجعیت کے خلاف کسی فرد نہیں، بحیثیت پورا ادارہ اور انسٹیٹیوشن اتنی نفرتیں دلوں میں کہیں سے بھری گئیں۔ اب یہ میں نے کہا نا کہ ایک الگ موضوع، ایک تبدیلی، یہ اس وقت نظر آتی ہے جب لوگوں کے درمیان بیٹھو، اور جس انداز سے یہ تبدیلی نظر آئی کہ اچانک کل تک کم از کم ماضی کے علماء کا احترام کرنے والا اور آج ان کو ببانگے دوہل دشنام اور گالیاں دے رہا، تو یہ اچانک جو تبدیلی آتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہوتا ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں، وہ ایک الگ موضوع۔ اور دوسری تبدیلی وہ نظر آئی جو بالکل دیکھتے ہی خواتین کے لباس کے حوالے سے، اور اس میں مجھے اب تک یاد ہے وہ جملہ، جب میں 2-3 سال کے بعد کراچی آیا تھا، بھائی میں آپ ایک ہی ماحول کے ہیں، ہماری بچیاں وہ لباس تو نہیں پہن سکتی کہ جو یورپ اور امریکہ کی عورتیں پہنتی ہیں، چاہے وہ وہاں رہتی بھی کیوں نہ ہو، تو مجھے اپنی بچیوں کے لیے، 2 بچیوں کے لیے ایسے لباس خریدنا تھے جیسے وہ پاکستان میں جب تک رہیں پہنتی رہی تھی، یہی شلوار قمیض مثلا۔ میں نے سارا کراچی چھان مارا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک کا علاقہ، ڈیفیز اور کلفٹن کی مارکیٹوں میں گئے، وہاں نظر نہیں آیا تو خیر میں نے کہا یہاں مجھے آنا بھی نہیں چاہیے تھا، میں نے غلط جگہ پہ قدم رکھ دیا۔ پیسے والوں کے یہاں تو ایسی چیزیں ہوتی ہی نہیں، متوسط طبقے کے جو مارکیٹیں، طارق روڈ گیا، حیدری گیا، وہاں بھی نہیں ملی۔ پھر جو غریب غربا کے علاقے مانے جاتے ہیں مثلا لیاقت آباد اور گل بہار وغیرہ،
وہاں بھی نہیں، ایک لباس ایسا نہ ملا، سارے کے سارے معلوم کٹ سلیو لباس ہے، اور ایک بہت ہی باریک سا کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، آستین پہ کوئی کپڑا چڑھا دیا۔ تو آخر جگہ میں نے جھنجھلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں، لیکن ایک آدھ لباس بھی کسی کتاب میں نہیں۔ دکاندار بھی پتہ نہیں کون تھا، عام طور پہ دکاندار خوش اخلاق ہوتے، بڑی بدتمیزی کے ساتھ مجھے سر سے پیر تک دیکھا، میں اس لباس میں تو تھا نہیں، کہا کہ میاں کس جنگل سے آ رہے ہو جو ایسی بات کر رہے ہو؟ اب وہ تو کہیے میں خود شرمندہ ہو جاتا اگر آسٹریلیا سے نہ آ رہا ہوتا۔ میں نے کہا ہاں ایک جنگل تو ہے آسٹریلیا، وہاں سے آ رہا ہوں، تو دکاندار ذرا شرمندہ ہوا، لیکن واقعاً اگر میں یہی کہہ دیتا کہ رضویہ کالونی یا ناظم آباد یا سکھر وغیرہ سے آ رہا ہوں تو کہتا تبھی کنویں کے مینڈک، لیکن ایک لباس کراچی جیسے شہر میں مجھے نہ مل سکا۔ یہ میں معاشرے کی حالت بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں بعض لوگ اس سے سمجھے کہ مولانا شاید ہم سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے۔ خواتین ذرا جلدی متاثر ہو گئی، دو چار لباس سلوا کے بھیجے، میں لے نہ جا سکا، واپس کر دیا۔ تو یہ میرا مقصد نہیں تھا، مجھے تو خالی کیفیت بتانا تھی معاشرے کی۔ یہ حالت کہ ایک لباس نہیں ملتا، اگر وہ بھی کوئی اسلامی لباس نہیں تھا جسے میں مانگ رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اس لباس کے اوپر میری بچیوں کو یا سلیوز پہننا پڑے گی یا چادر پہننا پڑے گی، لیکن اسلامی کے علاوہ کچھ ذرا عقل، کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ غیرت۔ کہا جا رہا ہے کہ اس جنگل سے چلے آ رہے ہو، اسلام اس کا نام ہے وہ کھاؤ جو اللہ کھلائے، وہ پہنو جو اللہ پہنائے، وہاں رہو جہاں اللہ رکھنا چاہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، اس کی بہترین مثال حج ہے کہ اگر آدمی کہے مولانا حج کے دور میں تو ممکن نہیں ہے، کم از کم حج میں تو تم یہی کرتے ہو، وہی کھاتے ہو جو اللہ کھلا رہا ہے، وہی پہنتے ہو جو اللہ پہنا رہا ہے، وہی رہتے ہو جہاں اللہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ آج اس 21ویں صدی میں کم از کم حج ایک ایسا موقع ہے کہ سندھ اور پنجاب، سندھ اور پاکستان، پنجاب، پاکستان اور ہندوستان کے انتہائی چھوٹے دیہات سے لے کر کم از کم حج کے موقع پر نیو یارک اور ٹورنٹو، ٹوکیو اور سڈنی کا رہنے والا مومن بھی وہی اسی انداز سے اطاعت پروردگار کرتا ہے، اور اسے کہیں زحمت بھی نہیں ہوتی، کہیں پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو اسلام کا جو تعارف اس غلام نے کیا ہے، دراصل حج اس کی مکمل ٹریننگ ہے۔ مگر مجلس کے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام کیا معاشرے کا پسترین طبقہ غلام کو سمجھا جاتا، اور عقلی اعتبار سے بھی یہ مانا جاتا ہے کہ ان کا لیول بہت نیچے۔ ایک تعریف اس نے اسلام کی اگرچہ اس نے اسلام سمجھ کے نہیں کی، اور ایک تعریف افضل ترین کلام میں آئی اور افضل ترین شخصیت کی زبان پہ آئی، اور وہ ہے اللہ کے رسول۔ ذرا سوچیے، خود ہی سوچیے کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہوگا تو کیا پہلا سوال ہر ایک نے رسول سے یہ نہ پوچھا ہوگا یہ ہے کیا چیز؟ اسلام کہتے کسے؟ کیا چیز ہے اسلام؟ کوئی کھانے کی چیز ہے کہ پہننے کی چیز ہے کہ کوئی جانور ہے کہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اسلام کیا۔ چنانچہ جب کبھی رسول سے یہ سوال ہوا، اور خاص طور پر مکے کے 13 سالوں میں، یہ کیا دین ہے؟ اگرچہ اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایسے جملے بھی ٹانک دی، یہ کیا دین ہے جس نے لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کیا؟ یہ کیا ہے کہ خاندان توڑوا دیے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی اور بھائی میں جھگڑا ہو رہا؟ اور کچھ نے معقولیت سے پوچھا یہ ہے کیا اسلام جو نئی آواز تم لے کے آئے؟ پیغمبر نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا، اور وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر، سورہ انعام قرآن کریم کا 6واں سورہ، اور آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ جب کسی نے کہا اسلام کیا، اسلام کا تعارف کرو، پیغمبر ہمیشہ جواب میں یہ آیت کی تلاوت کر رہا، بہت مختصر، چنانچہ آیت کو ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اس کا شروع کا جملہ، فَقُلْ تَعَالُوا اَتْلُوا، آؤ تم پوچھتے ہو کہ اسلام کیا ہے، فَقُلْ تَعَالُوا، آئے ابھی بھی ان لوگوں سے کہہ دو کہ آئیں یہ لوگ، تعالو انہیں بلاؤ، اتلو میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں اسلام کی۔ 10 باتیں اس آیت میں آئیں، پیغمبر نے سارے اسلام کا خلاصہ پہلے دن ہی یہ بتا دیا کہ اسلام 10 چیزوں کا نام، یہ 10 چیزیں ہیں اسلام۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک ہے غلام کا یہ کہنا کہ اسلام کیا، گرچہ اس نے اسلام کے حوالے سے بات نہیں کی، اور ایک ہے کائنات کے افضل ترین کلام قرآن میں، کائنات کی افضل ترین شخصیت پیغمبر کی زبانی اسلام کا تعارف ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار جب کسی نے پوچھا۔ خاص طور پر یہ جو ایک بہت مشہور واقعہ وہ اسی سورہ انعام کی
آیت نمبر 151 سے 153 کا نتیجہ، سورہ انعام کی ان آیتوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام مدینے میں پہنچا، بعد وفات پیغمبر کی وفات ہو گئی اور کچھ عرصہ اور گزرا، مسلمانوں کی مملکت بہت بڑھ گئی، روم اور مصر اور ایران اور کہاں کہاں۔ اب دفتری معاملات کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ کہ عرب کے لوگ اسلام سے پہلے اپنا حساب کتاب ابرہہ کے واقعے سے کرتے تھے، 1 عام الفیل، 2 عام الفیل، 3 عام الفیل۔ اسے مجھے اب تک یاد ہے کہ میری نانی، بہت پرانی بات، جب کبھی کسی واقعے کا حوالہ دیتی تھی وہ یہی کہتی تھی کہ وہ جو لکھنؤ میں بڑی بارش ہوئی تھی اس کے 2 سال بعد، وہ بڑی بارش ہوئی تھی اس سے 3 سال پہلے، خاص طور پہ جب ہوتا تھا کہ بھائی میری ماں کب پیدا ہوئی یا میرے ماموں کب پیدا ہوئے، وہ بڑی بارش کا حوالہ۔ تو یہ طریقہ کار عرب کا تھا عام الفیل، وہ ابرہہ کے آنے سے 2 سال پہلے، ابرہہ کے آنے کے 6 مہینے بعد۔ لیکن مصر والوں کا الگ کیلنڈر اور ایران والے اپنا الگ کیلنڈر چلاتے اور روم والے الگ، تو وہاں سے خط آتے، اس میں کوئی اور تاریخ ہوتی ہے، یہاں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ چنانچہ حکومت وقت نے پیغمبر کے زمانے کے بڑے بڑے صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنا، ایسا کرے کہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ہی کیلنڈر چلے، بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیلنڈر کیسے بنایا جائے، کہاں سے بنایا جائے، کب سے شروع کیا جائے۔ کہا مسلمان تو ہمارا کیلنڈر رسول سے شروع ہوگا، لیکن کب سے؟ رسول کی ولادت، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، یا رسول کا اعلان نبوت، کچھ نے کہا یہ سب سے اہم تاریخ، یا رسول کی وفات، کچھ نے کہا کہ یہ سب سے اہم تاریخ۔ لیکن جو مولائے متقیان کا مشورہ تھا، جس سے بعد میں اس طرح قبول کیا گیا کہ آج تک عالم اسلام اس پہ عمل کر رہا، کہا کہ ہجرت، پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہجرت، مدینے میں آنا اور پہلی اسلامی حکومت کا قیام۔ ولادت رسول کی اہمیت اپنی جگہ، اعلان نبوت کی اہمیت اپنی جگہ، وفات رسول کا غم اپنی جگہ، لیکن واقعاً جو اسلام کی صحیح معنوں میں تاریخ شروع ہوئی وہ شہر مدینہ سے شروع ہوئی۔ مدینہ اور ہجرت کے نتیجے میں مدینہ، مگر مدینے میں اسلام پھیلا کیسے؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال بھی کرے اسلام کیا ہے، وہ سوال بھی کرے اور یہ سوال بھی کرے، دونوں کا ایک جواب۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152، 153، اتنی طاقت ہے ان آیتوں میں جو مدینے میں اسلام کو لے کے آئی۔ کیسے بھائی؟ طریقہ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ تمام تفسیروں میں لکھا، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ تفسیر نمونہ کے اندر بھی یہ واقعہ ہونا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، وہ اس طرح کہ مدینے میں اسلام سے پہلے سے 2 قبیلے رہتے آئے، اوس اور خزرج۔ معذرت کے ساتھ میں اس مجمع کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کا رول مدینے کے اسلام میں سب سے زیادہ، ان کا نام ہے اسعد ابن زرارہ، اور عام طور پہ جب میں کسی مجمع میں یہ نام لیتا ہوں 80% مومنین نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا ہوتا، اور یہ خالی میں شارجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں لاہور کی مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں بھی میں نے لوگوں سے پوچھا۔ تو خیر، اسلام سے پہلے اوس اور خزرج رہتے ہیں، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ عرب کے قبیلوں کی لڑائیاں، ساس بہو والا مسئلہ یا سوکن والا مسئلہ، ہر وقت ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے۔ اب پرانے زمانے کی جنگیں 6 سال 7 سال چلتی، ایک قبیلہ جیت گیا دوسرا ہار گیا، جو آج ہارا ہے وہ اگلی جنگ میں وہ جیتے گا، یہ پہلا والا ہارے گا، اور یہ جینیل لڑائیاں ہوتی تھی۔ انڈیا پاکستان کے کرکٹ یا ون ڈے میچ نہیں ہوتے تھے کہ پہلے سے فکس ہے کہ ٹیسٹ تم جیتو تو ون ڈے ہم جیتیں گے، ون ڈے تم جیتو تو ٹیسٹ ہم جیتیں گے۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ لڑائیاں ہوتی تھی جینیل۔ ایک قبیلہ ہار گیا، جب ایک قبیلہ ہار گیا تو اب یہ اس کا کام تھا کہ مدینہ اور مکہ قریب قریب، مکے کے اندر ہر ان دونوں قبیلوں نے، مکے کے جو قبیلے تھے اس میں اپنے حمایتی بنا کے رکھے تھے، اوس ہارے تو وہ جائیں گے مکہ میں، خزرج کو ضرورت نہیں، اور اپنے جو حمایتی قبیلے ان سے مدد لیں گے، پھر اگلی جنگ ہوگی، فرض کیجئے اس میں خزرج ہارے وہ جائیں گے تو جو مکے کے دوسرے قبیلے ان سے مدد لیں گے۔ یہ ساری چیز ایک طرح سے روٹین میں چلی آ رہی، ایک دن میں نہیں ہوتی ہے، ایک ایک جنگ میں 8 سال لگتے ہیں، جو دادا اور پردادا اور سکر دادا کے زمانے سے یہی طریقہ۔ اب پیغمبر کے اعلان رسالت کے موقع پر بھی مدینے میں ایک جنگ جاری تھی، اس میں اتفاق سے اوس قبیلہ ہار گیا، چنانچہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور اسی روٹین کے مطابق انہوں نے مکے میں بھیجا اپنے ڈیلیگیشن کو۔ یاد رکھیے سردار قبیلہ کو نہیں بھیجا، ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اور ڈیلیگیشن یا وفد میں قبیلے کے دانشمند ترین ذہین ترین آدمی کو بھیجا جاتا، مذاکرات
مدد کی اپیل، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سردار کے بس کی بات نہیں ہے، جانا پڑتا ہے۔ جو قبیلے کا معنی ہوا عقل مندی میں، اسعد ابن زرارہ، پورے مدینے کے مانے ہوئے دانش مندوں میں شامل تھے، اور اس قبیلے کا ڈیلیگیشن لے کے مکے آئے، اور ان کا مکے میں پہلے سے معاہدہ جو تھا وہ امیہ ابن خلف ملعون سے تھا۔ یہ امیہ ابن خلف مکے کا ایک سردار تو ہے، لیکن عام سرداروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کی مخالفت میں چوٹی کے 2 یا 3 سردار، یہ جناب بلال کا آقا، تو جناب بلال پر جتنے مظالم آپ سنتے، گلے میں رسی باندھ کے کھینچنا، زمین پہ جلتی ریتی پہ لٹانا، سینے پہ پتھر رکھ کے توڑنا، وہ یہ سب اس کے حکم سے ہوتے۔ اور ایک خاصیت اس میں اور ہے کہ اسلام کی مخالفت یہ ٹونٹنگ کے ذریعے بھی کرتا۔ مخالفت کے 2 طریقے، ایک تشدد کے ذریعے اور ایک مذاق اڑا کر۔ چنانچہ اس نے ایک دفعہ اس انداز سے مذاق اڑاتے ہوئے اسلام کی مخالفت کی کہ سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں قیامت تک کے لیے اس کا ذکر آ گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن نے کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فہو خصیم مبین، کیا تم نہیں دیکھتے اس انسان کو جسے ایک قطرہ آب سے ہم نے پیدا کیا اور بڑا ہو کے خصیم مبین بن گیا، جھگڑالو، ضدی۔ سورہ یاسین میں کہا جاتا ہے 7 مبین، ان میں سے ایک مبین امیہ ابن خلف کے لیے آیا، خصیم مبین۔ اور خالی یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، اور یہ دیکھو یہ آگے کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔ یہ امیہ ابن خلف کا تذکرہ، اور پورا اس کا واقعہ سورہ یاسین کے آخر میں آ رہا۔ سورہ یاسین آپ نے اتنی بار پڑھی ہے، سنی کہ آیتیں یاد ہوں گی۔ یہ وہی تو مردود ہے کہ آ رہا تھا ایک دن اپنے گھر سے صحن کعبہ کی طرف، پتہ ہے روزانہ صبح کو رسول اللہ حجر اسود یا مقام ابراہیم یا ہجر اسماعیل، ان 3 میں سے کسی ایک جگہ بیٹھے ہوتے، لیکن ہوتے صحن کعبہ میں۔ تو جب یہ آیا تو اس کے راستے میں جو قبرستان تھا، قبرستان شبیہ کا، آج بھی موجود، جہاں پہ ہمارے یاسر کی والدہ جناب سمیہ کو شہید کیا گیا۔ چند سال پہلے تک تو وہ قبرستان بند تھا، اب بند تو ہے لیکن اس میں گرل لگا دی گئی ہے، کم از کم آپ جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ جناب سمیہ کی قبر کہاں پر۔ تو وہ قبرستان شبیہ کا جو غالباً مکے کا سب سے پرانا بھی قبرستان ہے اور حرم کے سب سے قریب بھی، بالکل باب فہد کے سامنے، وہاں سے آ رہا ہے، پرانا، بہت پرانا، سب سے پرانا قبرستان۔ چنانچہ ایک قبر کھلی ہوئی تھی، بہت پرانی، کوئی میت تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، ایک ہڈی اٹھا لی، خاص آج اس نیت کے ساتھ یہ ہڈی اٹھائی کہ رسول کا اور اسلام کا مذاق اڑانا۔ آیا صحن کعبہ میں پیغمبر نظر آئے، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس ہڈی کو گھمایا۔ 1994 میں یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، لیکن 12 سال بعد اتنی تکرار۔ ایک بار ہڈی کو اپنے ہاتھوں میں گھمایا، پھرایا، ٹویسٹ کیا، چنانچہ وہ بھربھری ہڈی مٹی بن کر یا پاؤڈر بن کر یا صفو بن کے گرنے لگی، اور یہ جملہ کہنے لگا جو قرآن کی آیت بن گئے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ رمیم ہے، بالکل پاؤڈر بن گیا۔ تو قرآن نے اس کو جواب دیا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ تم پوچھ رہے ہو کہ اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، تو یہ تو بتاؤ کہ پہلی مرتبہ اس ہڈی کو کس نے زندہ کیا؟ جو پہلی مرتبہ زندگی دے سکتا وہی دوسری مرتبہ بھی زندگی دے سکتا۔ امیہ ابن خلف کا اعتراض اور اسلام کا جواب، یہ مقصود اس وقت نہیں، بتانا یہ تھا کہ یہ اسلام کا ایسا مخالف ہے کہ تشدد کے ذریعے بھی اسلام کو روک رہا بلال، اور پروپیگنڈے یعنی مذاق اور جوکس کے ذریعے بھی اسلام کو روک رہا، اور یہ ہے حلیف، ساتھی، الائن اسعد ابن زرارہ کے قبیلے کا۔ اسعد ابن زرارہ آئے اس کے پاس آ کے اترے، ہوتا رہتا ہی مدینے سے مکے، اور آنے کے بعد جب پہنچے تو امیہ ابن خلف نے پہلے تو بٹھایا، مہمان نوازی کی، پھر کہا کہ کیسے آئے، ویسے ہی خانے کعبہ کی زیارت اس کے لیے بھی آتے تھے، یا کوئی تجارتی مسئلہ؟ کہا کہ نہیں، میں تو اس کے لیے آیا ہوں جس کے لیے ہمیشہ آتا ہوں، یعنی ہمارا قبیلہ شکست کھا گیا، تم سے مدد چاہیے۔ اوہو، بس یہ سنا امیہ ابن خلف نے کہا بالکل معقول بات کہی جو اسد کی بھی سمجھ میں آ گئی، کہا کہ ضرور ہم تمہاری مدد کرتے لیکن اس دفعہ معذرت، ہم خود اپنے ایک مسئلے میں الجھ گئے، ایک ایسا شخص ہمارے درمیان پیدا ہوا، خدا معلوم کیا جادو اس کے پاس، جو اس کے پاس جاتا ایسا اسے گھما دیتا،
کہ ہمارے خاندان توڑ دیے، ہمارے قبیلے توڑ دیے، مکے کے پرامن ماحول میں انتشار و فساد برپا کر دیا، اور ہم اس وقت اس میں الجھے ہوئے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں۔ یہ حبشہ کی ہجرت بھی ہو چکی تھی جبکہ یہ بات، یعنی کتنی ہی عورتیں اور کتنے ہی جوان اسلام کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کہا کہ اتنا بڑا مسئلہ، اب ہمارے سارے فنڈز وہاں جا رہے ہیں، ہماری ساری کوششیں وہاں، تو جو ملک خود حالت جنگ میں ہو وہ دوسرے کی مدد تو نہیں کر سکتا۔ اسود کی سمجھ میں بات آ گئی، کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہے، کوئی عام مزاج کے آدمی نہیں ہے، قبیلے کے عقل مند ترین۔ کہا خیر یہ ہوا تو بہت برا، اب ہمیں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے انتقام لینے میں، لیکن کیا کیا جائے، تمہاری بات بھی صحیح ہے، مجبوری سمجھ میں آتی ہے، تو اچھا پھر میں زیادہ دیر یہاں کیوں ٹھہروں، واپس جا رہا ہوں، اور بس ذرا سہنے کعبہ میں ہوئیو۔ بھئی یہ سنو امیہ چکرا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہا خانہ کعبہ کی طرف۔ ارے غضب ہو جائے گا، خانہ کعبہ ہی تو فتنہ و فساد کا مرکز ہے، وہ بیٹھتا بھی وہی خانہ کعبہ میں، وہی بیٹھ کے تو ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے، خبردار اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن اس کے قریب نہ جانا کا مطلب کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ جاؤ۔ اچھا خانہ کعبہ کا ایک عجیب مسئلہ، اور یہ ہماری قوم میں پچھلے 10-12 سال کے اندر ایک تبدیلی اور آئی ہے، لیکن یہ اچھی تبدیلی، وہ یہ کہ مجھے یاد ہے کہ 20 سال 22 سال پہلے جب کبھی جیسے ابھی تقریر کے بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ کچھ حج یا عمرہ بتانا پڑے تو اکثر مجمع کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اکثریت اس زمانے میں نہ حج کی قائل تھی نہ عمرے کی، یا اس قابل نہ تھی، یا قائل نہ تھی، یا قابل نہ تھی، یا حمزہ لگائیے یا حمزہ ہٹا کے بے لگائیے، وہ جو بھی ہو، چنانچہ نہ مثالیں سمجھ میں آتی تھی نہ ہم سمجھا پاتے تھے۔ الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے حج اور عمرے کا اتنا شوق ہماری قوم میں بڑھا کہ اب ہر مجمع میں کم سے کم 60-65% لوگ تو حج اور عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، مثال دینا آسان ہوتا ہے۔ اب مکے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، وہ یہ کہ مکہ دنیا کا عجیب شہر ہے، اس میں آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ پہلے سے احرام نہ پہناؤ۔ احرام کا مطلب خالی ایک چادریں نہیں ہے، ایک نیت کی جاتی ہے، ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ مدینے سے آنے والے کو تو احرام مدینے میں پہننا پڑتا ہے، یعنی مدینے سے ملی ہوئی مسجد شجرہ، اتنا پہلے۔ اور احرام وہ کپڑا پہن تو آپ اپنی مرضی سے سکتے ہیں، پہننا آپ کے اختیار میں، اتارنا آپ کے اختیار میں نہیں۔ ایک بار پہن لیا، جب تک کہ عمل مکمل نہیں ہوگا احرام نہیں اتر سکتا۔ اور نہیں اتر سکتا کا مطلب کہ جب تک کہ آپ نے احرام کو صحیح طریقے سے نہ اتارا، وہ ساری چیزیں جو احرام میں حرام ہے زندگی بھر حرام رہیں گی۔ خاص طور پر عمرہ، کیونکہ عمرہ واجب نہیں ہوتا۔ نماز آپ پر واجب نہیں، سنت نماز آپ شروع کریں، بیچ میں جب دل چاہے توڑ سکتے، کراہیت تک تو ہے، حرام نہیں۔ سنت روزہ آپ شروع کریں، جب دل چاہے آپ توڑ سکتے، یعنی خالی اتنا کہہ کے بھی توڑ سکتے کہ بھائی موڈ نہیں ہو رہا ہے، بوریت ہو رہی ہے روزے سے، توڑو، ٹوٹ جائے گا، توڑ سکتے، حرام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کراہیت۔ آپ زکوٰۃ و خمس واجب ہے، سنت صدقہ دے رہے، ہاتھ بڑا غریب کے قریب ہو جائے، آپ نے کھینچ لیا، بھائی نہیں، ارادہ بدل گیا، اس وقت یہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا، آپ کو حق، خمس میں حق نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ سنت عبادتوں میں عبادت شروع کر دے، پھر بھی بیچ میں جب چاہیں آپ اسے چھوڑ سکتے، لیکن عمرے کے علاوہ عمرہ شروع کرے نہ کرے آپ کی مرضی، ایک بار شروع ہو گیا، جب تک کہ مکمل نہیں ہوگا عمرہ آپ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور عمرہ مکمل کرنے کے لیے سب سے اہم خانہ کعبہ کا طواف۔ اب پرانا زمانہ اگر ہوتا، موبائل، فیکس، ای میل، انٹرنیٹ، پتہ نہیں کیا کیا، تو شاید مدینے سے نکلنے سے پہلے انہیں پتہ چل جاتا کہ میں مکے میں مت آنا، اور اگر آنا تو احرام نہ پہننا، باہر ملاقات کر لینا، تو پتہ ہی نہیں تھا، احرام پہن کے آ گئے یہاں آئے، تو اب یہ اور کچھ ان کو نہیں چاہیے، نہ رسول سے ملاقات کرنا ہے، نہ امیہ ابن خلف پہ کوئی دباؤ ڈالنا، بھائی احرام پہن کے آیا، عمرہ پورا کیے بغیر تو باہر جا ہی نہیں سکتا۔ اور اسلامی عبادتوں میں عمرہ اور حج واحد عبادت ہے کہ جس کو مکے والے اسلام سے پہلے جانتے بھی تھے اور اس کا پورا احترام بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حج کے زمانے میں پورے عرب کی ساری جنگیں بند ہو جاتی تھیں، عمرہ سب سے افضل رجب کا ہے، رجب کے مہینے میں ساری جنگیں بند ہو جاتی تھیں۔ اسلام سے پہلے ہی رجب قابل احترام مہینہ تھا، اسلام سے پہلے ہی حج کے تینوں مہینے قابل احترام تھے۔ خلاصہ یہ کہ عمرے کا تقریباً وہی طریقہ تھا اسلام سے پہلے بھی، چنانچہ طواف کرنا ضروری، احرام اتار نہیں سکتے۔
اب یہ بڑی ٹیڑھی کھیر بن گئی، کیا کرے؟ اب امیہ ابن خلف بھی ٹکرا گئے. کافر ہونا اپنی جگہ ہے، عمرہ تو اس کے مذہب میں بھی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چلے جاؤ اسی طرح. کیا کیا جائے؟ احرام پہنا جا چکا، عمرہ مکمل کرنا ضروری، عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانا پڑے گا. خانہ کعبہ کے صحن میں ہی تو امیہ کے الفاظ میں وہ فتنہ پھیلانے والا اور لوگوں کو بدل دینے والا اور گیدڑ سنگی سکھا دینے والا، سنگا دینے والا بیٹھا ہوا. اسود نے کہا مسئلے کا حل بتاؤ، کیا کروں؟ اتنا حل بتانے کی اس میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ چھوڑو عمرہ، پہلے اپنے ایمان عقیدے کو بچاؤ، عمرہ بات کی چیز. ایسی چیزیں آج لوگ بتاتے ہیں مکے کے اندر. ایک آدھ مثال میں دوں گا اس تقریر جہاں یہ بتاؤں گا کس طرح سے مومن کی زبان پہ اسلام کا مذاق آتا. میں جانتا ہوں ایسے آدمی کو، احرام پہن کے مکے میں آئے، چھوڑ کے چلے گئے عمرہ، اور کیا کہتے گئے؟ مجھ سے تو نہیں، ساتھیوں سے کہا یہ میری گو راؤنڈ تم ہی کرتے رہو، ہم تو جا رہے ہیں. یہ میری گو راؤنڈ کا لفظ طواف خانہ کعبہ کے لیے آج کا ایک مومن استعمال کر رہا، اور وہ امیہ ابن خلف اور اسود ابن زرارہ دونوں چکرا گئے، سر جوڑ کے بیٹھے. امیہ نے کہا اچھا اب اس کا ایک ہی حل ہے، جب بہت ہی مجبوری ہو جاتی ہے تو یہ جو روئیاں رکھی ہیں نا یہ ہم دیتے ہیں، بہت ہی اگر مجبوری، اسے اپنے کان میں اچھی طرح سے ٹھوسو کہ ایک لفظ تمہاری زبان میں نہ آنے پائے، اور پھر خانہ کعبہ کا جلدی جلدی طواف کر کے نماز پڑھ کے وہاں سے ہٹ جاؤ. اب نماز کا تو مجھے نہیں پتا، نماز نہیں ہوتی ہوگی ان میں، طواف کرو اور صفا مروہ چلے جاؤ، وہ الگ ہے. بس طواف بڑے جلدی کرنا، یہ روئی جو ہے اچھی طرح اپنے کان میں ٹھوس لینا. وہی روئی، دیکھیں چیزیں پرانی ہوتی ہیں، شکل بدل کے آج اس کو بنایا جاتا. پیغام حق اس کے کان میں نہ پہنچے، روئی دی گئی. جیسے پہلے سل بٹا تھا تو آج کل یہ گرینڈر بلینڈر جوسر موسر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ ساری چیزیں، چیز وہی ہے، شکل بدل گئی. آج کل اسی روئی کے بدلے وہ واک مین اور ٹاک مین اور کانوں پہ لگا لیجئے، شیطان کی آواز سنتے رہیے، حق کی آواز کان میں ہی نہ آئے. اچھا اب یہ تھا کہ یہ روئی دی گئی، اسے کان میں ٹھوسو، جا کے طواف کرو. اور دیکھو بڑے محتاط رہنا، وہ ہے بڑا خطرناک آدمی. اتنا کسی کو آپ ڈرا دیں تو اسی طرح سے گھبرائے گا جیسے بچے لولو سے گھبراتے ہیں. اسود ابن زرارہ کو بہت ڈرا دی. یہ اچھی طرح سے کان میں روئی ٹھوس کے آئے. مجبوری نہ ہوتی تو کبھی نہ آتے، حجر اسود سے انہوں نے طواف شروع کیا. رسول اللہ اس دن بیٹھے تھے ہجر اسماعیل پر. ہجر اسماعیل وہ جو ایک چھوٹی سی گول سی دیوار ہے جدھر رحمت کا پرنالہ لگا ہے، اس جگہ کا نام ہے. ایک سوال، خانہ کعبہ ہاں ٹھیک ہے، گھڑی شاید تھوڑا پیچھے ہے، بالکل بس میں مسائل پہ آ جاتا ہوں، گھبرائیے نہیں آپ لوگ. کہ اسود ابن زرارہ طواف شروع کرنے والے ہیں، اور ایک بار ایک بات سمجھ لیجئے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کی ساری سمتیں، ساری دیواریں، سارا صحن، سب کا ثواب برابر ہے؟ کہا نہیں. اگرچہ یہ سب خانہ کعبہ ہے، لیکن خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے افضل جگہ یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ وہ گول دیوار ہجر اسماعیل ہے. یہ خود صحن کعبہ میں بھی دوسروں سے زیادہ افضل ہے. چنانچہ اللہ کے رسول اس گول دیوار میں بیٹھے. ایک جملہ آج سن لیجئے، یہ ہماری آئندہ تقاریر میں تعارف اسلام میں اہمیت کے ساتھ آئے گا. اور یہ گول دیوار کی ایک اہمیت یہ کہ حضرت اسماعیل کی ماں جناب ہاجرہ وہاں دفن ہے، وہاں اللہ کے رسول بیٹھے. اب اسود چلے، طواف شروع کیے. کان تو اچھی طرح سے بند ہے لیکن آنکھیں تو کھلی ہے نا، اور طواف میں تو آنکھیں کھلنے ہی ہوتی ہے ورنہ کچوبر نکل جائے. تو آنکھیں تو کھلی، دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. ایک بار چلتے چلتے جب گول دیوار کے قریب پہنچے تو بڑی نفرت کے ساتھ، یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے مدینے والوں کو مدد نہیں مل رہی، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مکے کے نظام کو دھرم برم کیا. پیغمبر کو دیکھا بڑی نفرت کے ساتھ. خانہ کعبہ کا طواف اگر خالی ایک چکر ہوتا تو یہیں پہ یہ چیپٹر کلوز، اللہ اللہ خیس اللہ. اور تھا بھی یہی، پیغمبر کے دادا حضرت عبد المطلب نے طواف کعبہ کے 7 چکر رکھے، اس سے پہلے 7 نہیں تھے. تو اب جب گزرا پہلے چکر میں تو انتہائی نفرت کے ساتھ دیکھے. یہ پیغمبر کے حد سے زیادہ محب، عاشق، جاباز سے نکلے بعد میں، لیکن ابھی خود کہہ رہے. دوسرے چکر میں وہاں سے گزرے، دوبارہ دیکھا، لیکن پہلی نگاہ کے مقابلے میں دوسری نگاہ میں تو بہرحال پہلے میں تو جوش تھا. دوسری دفعہ دیکھا، اچھا پیغمبر کی خصوصیات خالی قرآن نہیں ہے، خود پیغمبر کی اپنی ذات بھی ایک خصوصی اہمیت رکھتی ہے. پیغمبر کے چہرے پہ نگاہ پڑی، بے اختیار ان کے دل نے کہا کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ تو نہیں لگتا، لیکن طواف جاری، ابھی توجہ نہیں دے رہے. تیسری بار وہاں سے گزرے، ایک بار
یہ دیکھا کہ پیغمبر جس انداز سے بات کر رہے، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ایک انداز، وہ انداز انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا، یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس آدمی کو اپنی بات پہ پورا یقین ہے، یہ کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ چوتھے چکر میں جب گزرے تو دل میں خیال پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ آیا اسود، تم اپنی قوم کے کوئی احمق آدمی نہیں ہو، تم بے وقوف آدمی نہیں ہو، تم چھوٹے بچے نہیں ہو کہ کوئی تمہیں بہلا پھسلا کے لے جائے، تم گھر میں بیٹھنے والی عورت نہیں ہو کہ ناقص العقل ہو، تم اپنی قوم کے اتنے زیادہ پڑھے لکھے اور دانشمند سمجھے جاتے ہو کہ جب باہر کے ملکوں سے مذاکرات کی ضرورت پڑی تو تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا گیا۔ یہ آدمی آخر تمہارا بگاڑ کیا لے گا؟ سنو تو صحیح کہہ کیا رہا ہے؟ بچے کو روک سکتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کی بات نہ سنو، نادان و ناسمجھ مرد اور عورت کو روک سکتے ہیں کہ ہر ایک کی بات نہ سنو، لیکن میں تو جاتا ہی مخالفوں کی بات سننے کے لیے ہوں اور پھر انہیں قائل کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ کہا کہ یہ کیا میں نے بلا وجہ اپنے کانوں میں روئی لگا۔ دیکھیں پیغمبر کا چہرہ دیکھا، پیغمبر کا انداز دیکھا، روایت کا ایک جملہ اور، پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے اس زمانے کے شروع زمانے کے اصحاب باوفا کو دیکھا، ان کا اسٹائل بھی دیکھا، کتنے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر دل میں یہ خیال آیا۔ اب جو پانچویں چکر میں وہاں سے گزرے تو کانوں سے روئی نکال دی، اور دیکھیں کتنی عقل مندی کی بات، بچوں کو یقیناً روکیں گے آپ، ناسمجھ نادان اور کم علم لوگوں کو روکا جائے گا۔ میں اپنی قوم کا سب سے ذہین اور دوسروں سے مذاکرات کرنے والا، چنانچہ اب کانوں سے روئی نکالی، چل رہے ہیں، ایک آدھ جملہ کان میں پڑا، پورا نہیں، لیکن قرآن کا تو ایک جملہ بھی۔ عرب کے شاعروں میں ایک بہت مشہور شاعر، اور وہ جو تھا شاعری کا اتنا اسے شوق تھا، شہر چھوڑ کے وہ غار میں رہتا تھا، مکے کے قریب تو غار بہت سارے، ان غاروں میں خالی اشتہے نہیں رہتے ہیں، ان میں لوگ بھی رہا کرتے تھے، کچھ روتے تھے کچھ رہتے تھے، بہرحال تو مکے کے قریب ایک غار میں رہتا تھا۔ کہا بھائی مجھے ہر وقت پورا ٹائم شاعری کو دینا، لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھوں گا۔ تھا بالکل اپنے زمانے کا غالب اور اقبال، بہت لوگوں کی تمنا تھی کہ وہ اس کے شاگرد بنے۔ اس نے کہہ رکھا تھا کہ اگر میرا شاگرد بننا تو آمنے سامنے نہیں، جو تم نے لکھا لکھ کے پرچے پہ لکھ کے ڈال دو غار میں اس کی اصلاح کر کے اگلے دن واپس پھینک دوں گا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا بہت پہلے سے، اسلام لانے سے بھی پہلے، اسلام کے آنے سے بھی پہلے۔ جب اسلام آ گئے ایک دن ایک شاگرد کو مذاق سوچا، اس نے قرآن کریم کا جو سب سے چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر وہ لکھ کے غار میں ڈال دیا، یہ ہے میرا کلام، ذرا اصلاح دیجیے۔ اور اگلے دن جب وہ یہ باہر پرچہ پڑا تھا تو اس پہ لکھا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جو تو نے میرے پاس بھیجا۔ اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، مکے میں کیا ہو رہا ہے، غار میں بیٹھا، لیکن قرآن اس کی ایک طاقت ہے، اس میں ایک آہنگ ہے، اس کا ایک لہجہ ہے، اس کا ایک انداز ہے۔ تو چند جملے سنے اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، اسود ہے اسود، کوئی نادان نہ سمجھ گھر میں بیٹھنے والے نہیں، سرد و گرم دیکھے ہوئے، دنیا کے ہر جگہ کا پانی چکے ہوئے، بڑے بڑے مخالفین سے مذاکرات، یہ دو چار جو لفظ پڑھے چلتے چلتے انہیں نے اسود کے دل کو ہلا دیا کہ بھائی یہ کلام کوئی روٹ پٹانگ بےہودہ بیکار یا جادو نہیں لگ رہا۔ ساتواں چکر ختم ہوا تو بجائے صفا و مروہ کی طرف جانے کے سیدھے ادھر ہی آ گئے اور پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر وہ سوال کیا جو میرا عنوان جہاں سے بات چلی تھی کہ ما ہوا الاسلام، یہ اسلام ہے کیا جو آپ عربی میں آپ تم کا فرق نہیں ہے لیکن میں اردو کے اعتبار سے بات کرتا ہوں، یہ اسلام ہے کیا جو آپ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ تیرے سوال کا جواب میرے پروردگار نے ان 3 آیتوں میں دیا، فَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا، آؤ میرے پاس میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ وہ 3 آیتیں تلاوت کی جس میں 10 باتیں بتائی گئی، خالی آیتوں کی تلاوت بھی آج نہیں ہوگی، بس اس کا خلاصہ جیسے ہی یہ 10 باتیں سنی اسد پکار اٹھے کہ اگر یہی اسلام ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول۔ امیہ ابن خلف نے تو میرے دل میں کیا کیا خیال پیدا کر دیا تھے اسلام کے بعد، یہ اگر اسلام ہے تو میں اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں۔ اور پیغمبر کا اتنا دشمن کانوں میں روئی ٹھوس کے آنے والا لیکن صاحب عقل تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسلام اپیل کرتا ہے صاحبان عقل کو، عقل بہت ضروری چیز ہے، وہ بات کی چیز ہے، آئے گی یہ چیز تفصیل سے۔ میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نقطے بیان کر کے اپنے نقطوں کو خود ہی مار دیا کرتا ہوں کل، لیکن خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ اسود ابن زرارہ آئے تھے دشمن اسلام بن کر لیکن صاحب عقل،
چنانچہ جب گئے تو پیغمبر نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ تم میرے نمائندے خاص ہو مدینے کے اندر. مدینے پہنچے اور اس طرح سے اسلام کے لیے زمین ہموار کی. مدینے میں مسجد النبوی پہلی مسجد ہے دنیا کی. پہلی مسجد مسجد قباء، دوسری مسجد مسجد النبوی ہے دنیا کی تاریخ میں. مگر اس سے پہلے یہ اسد مدینے میں بیت الصلاۃ کے نام سے، اس وقت تک مسجد کا تصور نہیں تھا، نماز کی جگہ بنا چکے تھے. پیغمبر کے آنے سے پہلے نمازیں شروع ہو گئی تھی، پیغمبر کے آنے سے پہلے جماعت ہوتی تھی. وہ سارا کریڈٹ اسد کو جاتا. یہ دوسری بات کہ جب 6 سال کی محنتوں کے بعد، یہ اعلان رسالت کے 7ویں سال کا واقعہ، اور 6 سال کے بعد جب اللہ کے رسول مدینے آئے تو اسی سال اسد کا انتقال ہوا اور تاریخ میں آیا ہجرت کے بعد انتقال کرنے والے پہلے مسلمان. لیکن پوری زندگی جو بدلی، اتنا بڑا کنورژن یا ریویژن یا جو انقلاب آیا، وہ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں آئے جو اس سوال کا جواب ہے کہ اسلام کیا ہے. خالی اسد کو یہ جواب نہیں دیا، یہ جواب ہر ایک کو دیا پیغمبر نے. لیکن میں نے اس لیے اس کو پڑھا کہ اندازہ کرے کہ ان آیتوں میں کیا طاقت، کیسی اپیلنگ آیتیں، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ اسلام کیا. اور ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے جج کرنا کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ اسلام ہے کہ نہیں. بھائی جب پیغمبر نے بتا دیا یہ ہے اسلام، اگر یہ نہ بتائیں، خالی گول مول باتیں ہو کہ اسلام قبول کرو، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام یہ ہے، اسلام وہ، یہ بتا ہی نہیں اسلام کیا، تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر میں آج اسلام ہے کہ نہیں. لیکن جب پیغمبر نے خالی اسلام کی خوبیاں نہیں بتائیں، پورے اسلام کی حقیقت بتا دی جو قرآن میں آ گئی، تو کل سے یہ آیتوں کی تلاوت شروع ہوگی. فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ ہمارے گھر میں یہ اسلام ہے کہ نہیں. اور اگر یہ اسلام ہے تو ہم گویا رضیت لکم الاسلام پہ عمل کر رہے ہیں، اور اگر یہ والا اسلام ہمارے پاس نہیں تو گویا ہم اس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں جس کو آقا نے کہا الاسلام السلام. ایسے اسلام کو میرا الوداعی السلام، جس میں نام اللہ کا لیا جائے، کلمہ رسول کا پڑھا جائے، نام اللہ کا لیا جائے، کلمہ رسول کا پڑھا جائے، اور اسی رسول کی نواسیوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے آیا جائے. ایسا اگر کوئی اسلام ہو، الوداعی سلام اس اسلام کو. یہ کون سا اسلام کہ محمد الرسول اللہ بھی کہا جا رہا، اور لٹے ہوئے قافلے کے آگے آگے ایک منادی یا آواز دیتا ہوا چل رہا، ہاذہ صبایا بنات رسول اللہ. ارے ذرا غور سے دیکھو، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں قیدی بنا کے لایا گیا. غور سے دیکھو، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنا کے لائی گئی. اور عزاداروں غور سے دیکھو کا لفظ بہت کراہیت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، میرا دل اس کو قبول نہیں کر رہا، لیکن یہ لفظ اپنی ساری شدت کے ساتھ اس وقت آیا جب بازار کوفہ میں لٹا ہوا قافلہ پہنچا. اب عمر سعد کی خواہش ہے جلدی سے یہ قافلہ حاکم کے پاس جائے اور میں شاباش بھی پاؤں اور انعام بھی، انعام کی جلدی. اور پسر زیاد ابن زیاد کا حکم آ رہا ہے قافلے کو بازار میں روک دو جتنا دیر روک سکتے ہو. عمر سعد چاہتا ہے جلدی جاؤ، ابن زیاد کہتا ہے روک دو. عمر سعد جلدی جانا چاہتا ہے، اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی، انعام چاہیے، شاباش چاہیے. ابن زیاد کیوں کہہ رہا ہے کہ روک دو؟ کہہ رہا ہے میرے دل کی تشفی نہیں ہوتی ہے کہ ایک بار قافلہ گزرا اور کوفے والوں نے سرسری دیکھا، اتنی دیر انہیں بازار میں روکو کہ سارا کوفہ اچھی طرح سے محمد کی نواسیوں کا تماشا دیکھے. عزاداروں مر جاتے ہم لوگ تو بہتر تھا یہ جملہ سننے سے پہلے. میرا دل کی تشفی نہیں ہو رہی ہے، اتنی دیر روکو کہ سارا بازار اچھی طرح سے محمد کی نواسیوں کو دیکھے. اور ہاں دوسری بات بھی ہے، ابھی میرے دربار کی سجاوٹ پوری نہیں ہوئی ہے. دربار کی سجاوٹ کے لیے جلتے سورج پیاس کے عالم میں ان قیدی عورتوں کو روک دو. میرا دربار کی سجاوٹ زیادہ اہم ہے. اور عزاداروں جب دربار میں داخل ہونے کا وقت آ گیا، جتنا ابن زیاد چاہ رہا تھا اتنا روکا گیا. یہ لوٹا قافلہ دربار میں گیا تو ایک ایسا آدمی بیٹھا جو اس وقت تو کچھ نہ بولا، بعد میں کہنے لگا، مولا سجاد مدینے میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل قیدی بنا کے لایا گیا تھا، اور میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ گرفتار کر کے لائے گئے تھے. مولا میں نے مانا کہ آپ کے چچا مسلم بہت بہادر، آپ سے زیادہ بہادر تو نہیں ہو سکتے نا، آپ تو امام وقت ہے.
تو مولا یہ کیا بات ہے کہ آپ کا چچا جس دن آیا تھا تو قیدی تھا، زخمی تھا، لیکن سینہ تان کے آیا تھا، کمر سیدھی تھی، چہرہ بلند تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا. اور جس دن آپ آئے تھے مولا امام وقت ہے، اس سے زیادہ بہادر ہیں، لیکن یہ کہ حالت کے سینہ سکڑا ہے، کمر جھکی ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، آپ سے بولا نہیں جا رہا ہے. ہائے میرا مظلوم آقا سجاد، کہا تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے کو زخمی کر دیا. تو نے یہ تو دیکھ لیا میرا چچا سینہ تان کے آیا، کمر سیدھی کر کے آیا، مگر یہ نہ دیکھا کہ جب وہ آیا تو وہ اکیلا آیا تھا، اور جب میں آیا تھا محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیاں زینب و کلثوم ننگے سر میرے ساتھ تھی. ہائے چہرہ بلند ہو تو کیسے بلند. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار